خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. بات چل رہی تھی اسباب نزول یا شان نزول کی، تو بعض مفسرین نے دونوں کو ایک قرار دیا ہے، بعض لوگوں نے اس میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی کی ہے، فرق کے قائل ہوئے ہیں. کہا ہے کہ جن مناسبتوں کی وجہ سے آیت نازل ہوئی ہے وہ خاص مناسبت کہ جس کی وجہ سے آیت نازل ہوئی اسے سبب نزول کہتے ہیں. جس واقعے کے، جس حادثے کے پیش آنے کے بعد آیت اتری ہو اسے اسباب نزول کہتے ہیں. اور شان نزول جو ہے وہ عام ہے. کیا ہے؟ وہ اسباب نزول خاص ہے اور شان نزول عام ہے. آیت نازل ہوئی آج سے 1400 سال پہلے، ٹھیک ہے. ایک کوئی واقعہ آج رونما ہوتا ہے، اگر قرآن کی کوئی آیت منطبق ہوتی ہے آج کی مناسبت اور آج کے پیش آنے والے واقعے پر، تو کیا کہا جائے گا؟ اس کو شان نزول کہا جائے گا کہ یہ فلاں آیت کی شان نزول ہے. سبب نزول اس کو نہیں کہہ سکتے. سبب نزول جس واقعے کی مناسبت سے، سمجھے، جس واقعے کے پیش آنے کے بعد آیت اتری تھی وہ کیا تھا؟ سبب نزول تھا. ٹھیک، تو سبب نزول خاص ہوتا ہے اور شان نزول کیا وہ بھی، یعنی وہ شان نزول بھی تھا اور سبب نزول بھی تھا، لیکن یہ صرف اور صرف شان نزول ہے، سبب نزول نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد بات چلی تھی تعویل کی. تعویل کیا چیز ہے؟ تعویل بھائی شان نزول. تعویل کیا ہے؟ شان نزول. شان نزول کا دوسرا نام ہے تعویل کرنا. کیونکہ آیتوں کے عام مفہوم، آیتوں کے دو مفہوم ہوتے ہیں. ایک مفہوم ہے، ایک معنی و مفہوم خاص ہے، ایک معنی و مفہوم عام ہے. معنی خاص وہی جس کی مناسبت سے آیت نازل ہوئی، اس کو کہا جائے گا معنی خاص، مصداق خاص. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. لیکن آیت کے نزول کے بعد اگر کوئی واقعہ، کوئی حادثہ، کوئی ایسی مناسبت پیش آ جائے کہ جس پر کسی آیت کو تطبیق دی جا سکے، تو کیا ہے پھر یہ چیز شان نزول کہا جائے گا. یا کہا جائے گا کہ تعویل کر رہے ہیں آیت کی، معنی آیت کو آپ تعمیم دے رہے ہیں، عمومیت دے رہے ہیں. سر یہ تعویل نکلا ہے چونکہ قرآن مجید کے دو طریقے کے معنی ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی. ظاہری معنی وہی ہے جو سبب نزول سے مناسبت رکھتا ہے، سمجھ رہے ہیں. اور عام معنی کیا ہے؟ جس کو قرآن کا باطنی معنی کہا جاتا ہے، یہی تعویل ہے. باطنی معنی قرآن کا یہی کیا ہے؟ تعویل ہے. خود ہی کہہ رہے ہیں کہ زہر سے مراد تنزیل اور بطن سے مراد تعویل ہے. قرآن کے ظاہری معنی کو تنزیل اور قرآن کے باطنی معنی کو تعویل کہتے ہیں. ٹھیک. چونکہ ظاہر آیت اور بطن آیت میں وسیع تر مفہوم پوشیدہ ہوتا ہے. چونکہ ظاہر آیت سے کہنا چاہیے تھا، چونکہ ظاہر آیت سے بطن آیت میں وسیع تر مفہوم پوشیدہ ہوتا ہے. یہ عبارت میں تھوڑی سمجھی کی ضرورت ہے، عبارت صحیح نہیں ہے اردو والی. جو معنی باطنی ہوتا ہے اس میں وسعت زیادہ ہوتی ہے، معنی ظاہری میں وسعت کم ہوتی ہے. بس تنزیل کا دائرہ محدود ہے اور تعویل کا دائرہ وسیع تر ہے، کیوں کہا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. انہوں نے جو عبارت لکھی ہے عبارت غلط ہے. چونکہ ظاہر آیت اور بطن آیت میں وسیع تر مفہوم پوشیدہ ہوتا ہے نا، ایسے نہیں.
کیونکہ ظاہری آیت سے بطن آیت میں بسیطر مفہوم پوشیدہ ہوتا ہے. ٹھیک ایسے ہونا چاہیے تھا. ما فی القرآن آیت الا ولہا ظہر و بطن. قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ جس کا ایک ظاہر اور ایک باطن نہ ہو. قرآن کے ہر آیت کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. ایک معنی ہے ظاہری، ایک معنی ہے باطنی، ایک تنزیل ہے، ایک تعبیل ہے. تنزیل معنی اور مفہوم کے اعتبار سے محدود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں وسعت کم ہوتی ہے. لیکن جو باطنی معنی ہے، جو تعبیل ہے، اس کا دائرہ وسیع ہوتا ہے. ٹھیک سمجھ میں؟ چلیں آگے. قرآن مجید میں ایسی کوئی آیت نہیں جس کا ظاہر و باطن نہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضیل ابن یسار نے امام صادق علیہ السلام سے اس مشہور معروف حدیث کے مطلب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، یہ حدیث ہے نبی کریم کی. فضیل ابن یسار نے چھٹے امام سے اس مشہور روایت اور حدیث کے بارے میں کچھ باتیں پوچھی تھی. تو امام نے جو جواب دیا تھا، امام نے جو تعلیم دی تھی، جو بتایا تھا فضیل ابن یسار کو، وہ یہاں پہ بطن اس کی تعبیل ہے. قرآن کے معنی باطنی کو کیا ہے؟ تعبیل کہتے ہیں. بعض تعبیلیں ماضی میں سامنے آ چکی ہیں، کچھ تعبیلیں ماضی میں گزر چکی ہیں، جبکہ کچھ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں. جبکہ ابھی کچھ سامنے نہیں آئی ہیں، آئیں گی. ابھی کچھ سامنے نہیں آئی ہیں، ابھی بہت سارے آیتوں کے تعبیلیں ابھی آنا باقی ہے. ٹھیک. قرآن ہمیشہ زندہ و جاوید اور فیض بخش ہے. یہ سورج اور چاند کے مانند متحرک اور جاری ہو ساری ہے. یعنی کہ قرآن ایک زندہ حقیقت ہے، زندہ جاوید ہے. قرآن بھی چاند اور سورج کی طرح سے ایک متحرک کتاب ہے جو ہر زمانے میں کیا ہے؟ روشنی دیتی ہے، ہر زمانے میں ہدایت دیتی ہے، ہر زمانے پر اس کی تطبیق ہوتی ہے. دوسری کتابوں تو بہر صورت یہ اتنا تو واضح ہو گیا کہ تعویل قرآن کے اس باطنی معنی کو کہتے ہیں کہ جس کا مفہوم ظاہری معنی سے زیادہ وسعت رکھتا ہے. اسی لیے قرآن کی بہت ساری آیتوں کی تعبیل گزر چکی ہے ماضی میں، اور بہت ساری آیتوں کی تعبیلیں ابھی باقی ہیں. ابھی آیتوں کو ان کا معنی نہیں ملا ہے. آیتوں کو ابھی ان کو معنی صحیح معنی نہیں ملا ہے. سورہ نور کی جو آیت استخلاف ہے، یاد ہے کسی کو؟ جی، سورہ نور میں ایک آیت ہے جس کو آیت استخلاف کہتے ہیں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُ فِي الْأَرْضِ كَمَا سورہ نور کی آیت نمبر 21 ہے میرے خیال سے، آیت استخلاف کہا جاتا ہے اس کو، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم عنقریب جو ہے زمین پہ جو صاحبان ایمان ہیں، ایمان لانے والے کمزور مستضعف، ہم ان کو زمین کی بادشاہت اور حکومت دیں گے. اور جب ہم انہیں حاکم بنائیں گے تو بت پرستی اور شرک پرستی کا خاتمہ ہو جائے گا، ڈر اور خوف لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گا، ہر طرف امن و امان کی فضا قائم ہوگی. ٹھیک، یہ امام زمانہ کی کیا ہے؟ ظہور کی اور آپ کے استخلاف کی آیت ہے، جس کے ذریعے سے امام زمانہ کی حکومت اور ان کے قیام کی دلیل پیش کی جاتی ہے.
اس آیت کو ابھی تک آپ پوری تاریخ انسانیت دیکھ لیں، خصوصاً ظہور اسلام کے بعد سے لے کر کے آج تک اس آیت کو ابھی صحیح معنی اور صحیح مفہوم نہیں ملا ہے۔ کوئی زمانہ ہی ایسا نہیں آیا ہے کہ جس زمانے میں شرک پرستی کا غلبہ نہ رہا ہو، اور آیت یہ کہہ رہی ہے لا تشرکون بہ شیئا، کہ کوئی ذرہ برابر شرک نہیں کرے گا، ذرہ برابر کوئی شرک نہیں کرے گا، یا زمین شرک سے پاک ہو جائے گی، خالی ہو جائے گی۔ تو کوئی ایسا دور گزرا ہے کہ جس دور میں زمین شرک پرستی سے خالی ہو گئی ہو؟ نہ، ہم نے تو ابھی تک یہی دیکھا کہ ہر زمانے میں توحید پرستوں کی اقلیت رہی ہے، خدائے واحد کی عبادت کرنے والے ہمیشہ کم رہے ہیں، ٹھیک، کفر و شرک اختیار کرنے والے زیادہ نہیں۔ امن و امان ہے کہیں دنیا میں؟ نہیں۔